چوتھا پوائنٹ آج کا، چوتھی چابی، اور یہ چابی بڑی خوبصورت چابی ہے۔ آج بہت سے منسٹریز جو ہیں، بہت سے بڑے بڑے خادم جن کے پیچھے بڑی بڑی کلیسیاں ہیں، بڑے بڑے، بس آج وہ یہ چابی لینے سے بھاگتے ہیں، اور کئیوں کے پاس نہیں ہے۔ ممبرز یا مسیحی، سادہ مسیحی، عام مسیحیوں کی تو بات ہی فرق ہے، وہ شاید چابی رکھ دیں، لیکن جو لیڈرز ہیں آج مسیحیت کے، وہ یہ چابی نہیں رکھتے۔ بہت کم ہیں جو یہ چابی رکھتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے لیڈران موجود ہیں کہ اس چابی کی موجودگی کا احساس سب کو دلاتے ہیں۔ راست بازی کے سبب ستائے جانا اور خوشی کرنا، چوتھی چابی۔ اسی اپنے منسٹراں دے نال، ایم این اے، ایم پی ایس دے نال، بڑے بڑے گنڈیاں دے نال اپنے تعلقات پا لینے ہیں کہ جتنی بڑی منسٹری اڈے بڑے تعلقات ہونے چاہیے نا، ایویں خام خواہ ستائے نہ جائیے۔ ہم وہ چابی لینا نہیں چاہتے تاکہ کتنے ستائے جائیے تو خوشی نہ منانی پہ جائے۔ ڈانگا سوٹے پہ ہوں، سنگ پاٹے ہوں، تو دے گا ہوں، ایسی خوشی بناؤں دے۔ یہ چابی آسمان کی بادشاہی کے داخلے میں اشد ضرورت پڑے گی آپ۔ کیسے؟ مبارک ہے وہ، متی 5:10، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ They are the most eligible persons to enter the kingdom of God. جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، راستے میں چلتے ہیں، سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، روح کے پھل آپ کے پاس ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ فروتن ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، لوگ اس کا نجائز فائدہ اٹھا کر آپ کو ستاتے ہیں۔ انہیں کی کہنا ہے خدا دا خادم میں نہ انکار کر سکتا، نہ انہیں جھوٹ بولنا، نہ کسی نے جھوٹی گواہی دینی ہے، انہیں کہنا کی کرنا بے ضرر کی چیز ہے۔ اس بے ضرر چیز کو ستاتے ہیں۔ اگر باندر کا بچہ اور انسان کا بچہ اگر کوئی چیز ساکت پڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساکت کیوں ہے، اس کو ملنا چاہیے، اللہ کہتے دیکھو۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کے لیے بے ضرر ہے تو انسان کی جبلت یہ ہے کہ ان کا چھیڑ دے، وہ ستاتے ہیں۔ آج بہت سے مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ راست بازی کا سبب سے ستایا جانا یہ ہے کہ غیر قوم ہمارے سر تے والا پڑھ کے کہیں گے انکار کر کے سبسیدہ دے دیتا ہوں اللہ کے۔ یہ پرسیکیوشن نہیں ہے، اٹس اے کائنڈ آف پرسیکیوشن۔ لیکن یہ جو راست بازی کے سبب سے ستایا جانا ہے یہ سم تھنگ ڈفرنٹ، یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اور جب ہم ستائے جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر میچورٹی آتی ہے، پھر ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ ستائے نہیں گئے آپ مضبوط مسیحی نہیں ہیں، اور اگر آپ راست باز ہیں اور ستائے نہیں گئے تو آپ راست باز نہیں ہیں۔ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر آپ راست
بندہ پوچھے سرائی کے جانا یہ بھی بچوں گل کر دیتی کہ غیر قوم سن کہہ کے انکار کرو ہوں کے انٹرسٹ آئے جانا دیکھتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے مال و دولت عزت پانے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے. آج تو کئی مسیح اپنے آپ کو مسیح بتانے سے نکل جاتے ہیں بتانا نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا نام نہ کاٹتے ہیں. آج معاشرے میں بہت سے خدا کے خادم ایسے ہیں جو کلیسیا اور ممبران کے پسند کا کلام سناتے ہیں, دلیری کا کام, بے باکی کا کلام پیش نہیں کرتے. کہیں کلیسیا روٹ نہ جائے, امیر خاندان روٹ کے تو ساڑھے چندے کتے جائیں, ان کو خوش کرنے کے لیے خدا کا کلام سناتے ہیں تاکہ ہمارے پیٹ بھرے رہے اور ہم ستائے نہ جائیں. لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. لوکا 6 باب 22 آیت میں لکھا ہے, مبارک وہ جو بھوکے روتے ہو, لوگ عداوت رکھیں, خارج کریں, لعن طعن کریں, تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں تو تم مبارک ہو گئے. آج اسی اپنا نہ ہی دسنا پسند نہیں کرتے, انہوں نے پتا چل گیا اسی مسیح ہیں, انہوں نے نہ کاٹ دینا. اب سوال یہ ہے کہ ستایا جانا کیا ہے اور کب ستایا جاتا ہے. بڑی مزے کی بات ہے. سب سے پہلے راست باز جب راستے پر چلتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ہسبینڈ یا اپنی بیوی سے ستایا جاتا ہے. پرسیکیوشن بیوی یا ہسبینڈ سے شروع ہوتی ہے, پھر اس کے بچے, وہ بچوں سے ستایا جاتا ہے, پھر بہن پر, تو بہن بھائیوں کے وسیلہ سے ستایا جاتا ہے. جو راست باز ہے وہ اپنی راستی کی وجہ سے رشتہ داروں سے ستایا جاتا ہے. پھر مسیحی بہن بھائی آپ کو ستاتے ہیں آپ کی راستے کی وجہ سے, آپ کی راستہ بازی کی وجہ سے, جو ان میں بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ آپ کی راستہ بازی کیونکہ آپ راستے سے چلتے ہیں, راستہ باز ہیں, اس لیے آپ کو وہ ستائیں گے. پھر چرچ, وہ پاسٹر, وہ بشپ جس کو آپ کو تربیت دینی ہے راست بازی پر چلنے کی, وہ آپ کو عدالتوں میں, تھانوں میں گھسیٹے گا, جگہ جگہ آپ کو بدنام کرے گا بیکاز آف یور رائچسنس, کیونکہ وہ نہیں رکھتا. ہم ستائے جاتے ہیں. پھر غیر قوم تو ہے ہی, ہم ان کے وسیلے سے ستائے جاتے ہیں, اور آخر میں ابلیس سے ستائے جاتے ہیں. تو اب وہ مبارک بادی پڑی کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اب ستایا جانا بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم کون کون سی جگہوں سے ستائے جاتے ہیں. تو پھر ہمیں خوشی کرنی ہے, ہمیں خوش رہنا ہے, دل پہ مت لے یاد.
خوش رہنا، کیونکہ جو ہمارے اندر ہے اور ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا ہے جو ہمیں ستاتا ہے۔ اس لیے فکر کا دی کل آئے گا، آپ بھی اپنی فکر کرتے گا۔ آج کا دکھ کافی ہے، جتنا کاج ستائے گئے اس کو خوشی کر دیں۔ عزیزو، پانچواں پوائنٹ آج کا، پانچویں چابی۔ اب یہ چار چابیاں آپ نے سنی، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاتھ آپ نے بلند کیے تھے، یہ چار چابیاں ہمارے پاس ہیں اگر آج ہم مر جائیں؟ نہیں ہے تو ضرور دعا کرتے ہیں، سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ پانچواں ہے جی پریئر اینڈ ریپینٹنس، دعا اور توبہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ توبہ کر لی ختم۔ جو شخص ہر وقت راستے سے چلتا، آپ سارا دن راستے سے چلے ہیں، کوشش کیا ہے، اوائڈ کیا ہے گناہوں سے، زبان پہ کنٹرول کیا، آنکھوں پہ کنٹرول کیا، قدموں پہ، جسم پہ کنٹرول کیا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، سارا دن گزر گیا، آپ نے رات کو خدا کے حضور میں جھکے ہیں شخصی دعا کرنے کے لیے، اور آپ پھر بھی خداوند کو کہہ رہے ہیں خداوند اگر کوئی بھی غلطی گناہ قول فعل خیال کے وسیلہ سے، آنکھوں کے وسیلہ سے، ہاتھوں کے وسیلہ سے، یہ عادت ہمیں ٹوٹا ہوا حلیم اور فروتن پرسن دکھاتی ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس جسم میں رہتے ہوئے جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، جس بدی کا نہیں سوچتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے پتہ نہیں ہوئے ہوں گے گناہ، تے آپ بھی کاپی پینسل لے کے لکھ لیا کرو پھر گناہ کیتا سی کہ نہیں، خدا نوں ججمنٹ دین دی کی لوڑ ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، کسی وقت بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں گناہ ہوتا ہے۔ ہمیں توبہ والا دل ہر وقت چاہیے کہ ہم خدا سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اس کے ڈر اس کے خوف میں زندگی کو بسر کریں، تو پھر ہم بڑے آرام سے اس سکڑے راستے میں سے گزر سکتے ہیں۔ with the repentance، اور دعا کے وسیلہ سے، قرآن میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو، تو ہر ایک بات میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرو۔ اب دوسری جگہ لکھا ہے خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ عزیزو، یہ توبہ اور دعا پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 10واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، ابھی ہاتھ بلند ہوئے تھے آسمان کی بادشاہی میں جانے والے، اگر کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب توبہ کی ضرورت نہیں، لیکن یہی وہ فریب ہے جو ابلیس ڈالتا ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا۔ اس لیے ہر وقت ہمیں دعا اور توبہ کی ضرورت ہے۔
توبہ اور دعا ہمیں گناہ سے دور اور خدا کے نزدیک لے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی نزدیکی تو اپنی توجہ جو ہے وہ دعا اور توبہ پہ لگا لیں۔ اے نہیں کہ گناہ کر کے تے پھر دعا بھی کر دو تے توبہ بھی کر دو، یہ نہیں، کیونکہ جب آپ دعا اور توبہ میں ہوں گے اور راست بازی کے بھوکے اور پیاسے بھی ہوں گے، یہ ساری چیز نشانیاں اشارے ایک دوسرے کے لیے مشروط ہے، لازم ملزوم ہے، شارٹ کٹ کہیں نہیں ہے، مسیحت میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ دیگر تمام مذاہب میں بڑے بڑے شارٹ کٹس ہیں، مسیحت کیونکہ مذہب نہیں ہے اس لیے اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، لازم ملزم۔ اگر ہم کہیں کہ ہم گناہ کر لیا، دعا کر لی، توبہ کر لیا، تو خداوند ہو گیا، گناہ معاف کر دے، تیرا بیٹے کا خون کافی ہے جو ہمارے گناہوں کو دھوتا پاک اور صاف کرتا، کلام میں لکھا ہے۔ یہ اپنے آپ کو فریب دے سکتے ہیں، پاک روح جو اچھا مددگار ہے انہوں نے پتا ہے کیڑا رنگ سے دعا ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم منادی کرتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، شفیق باپ ہے، محبت سے بھرا، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ کبھی یہ بھی سنا، کبھی سنا اس کے آگے بھی کچھ سنا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لین دین، اٹھنے بیٹھنے، بول چال سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جج کرتا ہے آپ کو۔ صرف وہ محبت سے بھرا خدا نہیں ہے بلکہ غیور خدا بھی ہے، وہ بدلہ بھی لیتا ہے کیونکہ وہ جج کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بدلہ بھی لیتا ہے تیسری چوتھی پشت تک۔ خالی محبت نہ پڑیا خدا نہیں ہے کہ انہی تعریف ہے، خدا محبت ہے، ضرور محبت ہے ان کے لیے جن کے پاس یہ چابیاں موجود ہیں، ان کے لیے وہ محبت سے ہے۔ متی 30 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، سب سے چھوٹی آیت ہے، بس توبہ کے موافق پھل نہ، جیسی آپ نے توبہ کی ویسا پھل۔ اس لیے جو موافق ہے اس پہ غور کریں کہ آپ نے کیسی توبہ کی۔ اگر تو حقیقی توبہ ہے تو پھر ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے، ٹرانسفارمیشن ہوگی تو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے بھی ہوں گے، ٹرانسفارمیشن ہوگی تو سچائی پائی جائے گی، ٹرانسفارمیشن ہوگی تو ان کے پھل لگے ہوں گے، ٹرانسفارمیشن ہوگی تو ستائے بھی جائیں تو خوشی منائیں گے، اب وہ گاڑا نہیں کٹو گے، سینہ دار کے لوگوں کا نہیں تیری آتی نہیں کیسے، بلکہ ستائے جاؤ اور خوشی بھی منانی ہے، اور حلیم ہونا ہے، اور چھپ جانا ہے، لیکن جب آپ پکڑ کے کھڑے ہوں گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ آخری چھٹا اور پھر 7واں تھوڑا سا ٹائم اس میں لیتے ہیں، وفاداری چھٹا۔ دوسرا تیموتھیوس کا خط 4 باب 7ویں آیت 8ویں آیت، جی پڑھ دیجئے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا،
दूसरा तीमुथियुस 4:7 में है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कितनों ने कुश्ती लड़ी है, कबर ते कुतबा लवान लेते बच्चे बड़े तैयार होंगे ने। चलो जिंदगी से पूछ लेंगे, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वो भी सुन ले, कितनी को कुश्ती लड़ी है आपने? क्या सताए जाने से कुश्ती लड़ी है? राष्ट्रबाजी के भूखे प्यासे रहे हैं? जाहिर बात है जब भूखे प्यासे होंगे तो कुश्ती चलेगी। बस क्या ये कुश्ती लड़ी आप? पालूस रसूल तो बावाज़े बुलंद कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। जितनी दौड़ मुझे खुदा ने जमीनी जिंदगी पर दी थी मैंने खत्म कर ली। आगे का लिखा, मैंने ईमान को महफूज रखा। ईमान को मैंने महफूज रखा। आगे बढ़िए। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को जो भी उसके ज़हूर के आरज़ूमंद। अब फिर सवाल आएगा कि जी यहाँ तो लिखा ईमान, मैंने ईमान को महफूज रखा, तो ये ईमान वो नहीं है जो हम समझते हैं ईमान। फेथ, ये फेथफुलनेस है, एंड फेथफुलनेस इज इक्वल टू 7 keys। मैंने ईमान को महफूज रखा, मैं फेथफुल रहा, खाली मैंने फेथ नहीं रखा। और मुकाशा की किताब 2 बाब उसकी 10वीं आयत 11वीं आयत में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, अब कुश्ती के बीच में जब कोई पहलवान गालिब आ जाता है तो थल्ले जरा हुंदा है वो हार जाता है तो उतला जीत जाता है। गालिब आ गया तो जीत गया। तो जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। शर्त ये है कि वफादारी हो, चलते रहे। ये नहीं कि आज हमें किसी चीज की जरूरत है ते तरले आते पैगे भाई 2-2 घंटे दुआवां होंदियां ने, रोजे रखे जान रहे ने। जेड़े पादरी को नहीं भी जानते उन्होंने भी फोन करके कहना ताड़ी मेहरबानी दुआ करो, बड़ी परेशानी है। हला हो गई पाजी, दुआ हो रही है। जिवें खुदा ने दुआ सुनी, बरकत दे दी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ वापस सोने को उठे तो फिर जो देता है ना वो लेना भी चाहता है। अजीजों, वफादार रहना, सस्टेन रहना, मुसलसल मुतवातर, ये नहीं कि है जरक लगन दे रहा गया उत्ते थल्ले कभी थल्ले निकल गया कभी उत्ते चला गया, कभी पता चलन दिया शराबा चलन दिया, कदा पता चलन दिया पुट के कलाम सुन दिया, कभी पता चला बदलुओं करते थे ये वो जर्क्स है। ये वफादारी नहीं है, ये मुतवातर मसीह में चलना नहीं है, ये सस्टेन नहीं है हम, बल्कि हम समंदर की छालों की तरह उछलते कूदते रहते हैं। हमारा ईमान ऐसा है। तो ये वफादारी नहीं है। खुदा को ऐसी वफादारी नहीं चाहिए। खुदा को चाहिए कि जब आपने नई पैदाइश पाई तो आप हकीकी नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें,
آپ کی زندگی میں کایا پلٹ جائے، ٹرانسفارمیشن ہو، تبدیلی ہو، پھر ہے فائدہ، وہ تبدیلی پھر سسٹین ہے، وہ متواتر چلتی رہے، آپ کی پہچان ہی ایماندار کی بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہر بندے نے لا کے دسنا پہ میں بپتسمہ لیا ہے، میں رنگا بخش جائے، بلکہ آپ کی موجودگی کا مطلب ہے اس پادری کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص راست باز ہے، ورنہ اس جہان دا خدا تھوڑے پیچھے ہی وہ تو نہیں چڑھ لگتا۔ چھٹی چاہتے ہیں، آج نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں جی، آج سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، بڑا چاپ چاچ رہے ہیں، کمیٹیوں کی بڑی جستجو ہوتی ہے، کتنے پہنی کمیٹی دسو، کتنے پہنی کمیٹی، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، آج فلاں یونیورسٹی سے جانا، فلاں ملک سے جانا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، آ کرنا، او کرنا، اولاد کی فکر ہوتی ہے، سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، گڈی چنگی ہونی چاہیے، لباس چنگا پایا ہونا چاہیے، پرفیوم سونا چاہیے لگیا ہونا چاہیے، جتیاں ہی چمکتی ہوئے اگلے کو پتہ چلے کھانا پیتا ہے کہ مہمان تھوڑی، جائیداد اچھی ہونی چاہیے، چار بندیاں چ بیٹھ کے بندہ دسیا میرے فلاں جگہ تے گھر اننے مرلے دا یا زبردست گھر ہے، اور سوسائٹی سن کے بھج جان گے، اور بندہ تو بہت امیر ہے، کھانا پینا، دولت، لباس، کھانا پینا چاہتے ہیں، لیکن ابدی زندگی نہیں چاہتے، نہ ہی اس کی فکر ہے۔ آج وہ نوجوان بھج گئے نے، آج نوجوان جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے سوال ہے، آپ ابھی بتائی ساری چیزوں میں خوب مگن رہتے ہیں، کبھی ابدی زندگی کے بارے میں سوچا؟ یہ نہیں کہ بپتسمہ لے لیا بس بات ختم ہو گئی، پاکزہ کر کے لے لیتے ہیں، کیا کبھی سوچا کہ آج مر جائیے کتے جانا؟ ایک تھے ماں پیو دے بغیر ایک مٹی نہیں نانگدا، اسمان تو پتہ چلے کہ وہ لازر والا حال ہویا ہوئے، ہاں جی، تو ایک بچے دوزخ سے تے ماں پیو جنت سے پہنچے، کبھی اس کا فکر کیا؟ جیسے شروع میں ہم نے آیت پڑھ لی تھی کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں ملتی جائیں، فکر نہ کریں۔ آج آپ فکر کرتے ہیں فلانی چیز مل رہی، فلانی مل رہی، دفعہ کریں پہلے بادشاہی مانگیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہی ملے گا جو آپ نے پلاننگ کی، لیکن پہلے بادشاہی ڈھونڈیں، اپنے کرتب بیچ میں مت ڈالیں، اپنی پلاننگ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہماری جتنی مرضی بڑی حکمت ہو وہ خدا کے سامنے بھیج ہے، کچھ بھی نہیں، اس لیے اس کی حکمت لیں تو زیادہ بہتر طور پر چل سکتے ہیں۔ کلسیوں دوسرا باب 8ویں آیت خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کلسیوں دوسرا باب اس کی 8ویں آیت، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کرے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ یہ ہمیں خدا میں وفادار رہنا ہے، اور کلسیوں دوسرا باب 6-7ویں آیت کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ 6-7ویں آیت بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا، کلسیوں دوسرا باب 6-7ویں آیت۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو،
और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। जी, हमें दिस इज द वे, दिस इज द राइट ट्रैक कि हम आगे बढ़े वफादारी में। तो ये एक अमेरिकी मिशनरी था अफ्रीका में, बहुत सारे साल खिदमत करके वो अमेरिका वापस आए। जिस जहाज में वो आया उस जहाज में कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी, कोई शोहरत याफ्ता शख्स मौजूद था। जब जहाज एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हजारों लोग बैनर लेके खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, शोर और गुल कर रहे हैं, उसको वेलकम कह रहे हैं। वेलकम के उन्होंने झंडे लिए हुए हैं। अब ये खुदा का खादम जब जहाज से उतरा तो इसको वेलकम करने के लिए कोई नहीं था। ये उतरा और चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर गया, तो बाहर जाके खुदा से कहता है, खुदावन मैंने सारी उम्र वफादारी से तेरी खिदमत की और मुझे एयरपोर्ट पे वेलकम करने को नहीं है, ये मेरा अजर। तो खुदा ने फिर अपने बंदा को कहा कि बेटा ये तेरा घर नहीं, तेरा घर ऊपर है। जब तू ऊपर आएगा ना अपने घर, तो लाखों फरिश्ते तेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। इस दुनियावी वेलकम को और इन लोगों को देख के मुतासर ना हो। तेरा अजर मेरे पास बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम बाज़ औक़ात खुदा के खादम होते, जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरों को कैसे ताज़ीम की जा रही है, इज़्ज़त की जा रही है और वेलकम किया जा रहा है, तो इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। हम परदेसी और मुसाफिर हैं, ये हम अजनबी हैं, फॉरेनर्स हैं ज़मीन पर। जब हम अपने वतन में जाएंगे तो इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, पता नहीं कितने फरिश्तों के तुमन हमारे वेलकम के लिए आएंगे। पता नहीं कैसा वेलकम होगा। तो अजीजों, वफादारी के साथ चलने का अजर जो है वो बहुत बड़ा है। जैसा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज। क्या उस सेलिब्रिटी को जो वेलकम किया गया उसको हमेशा की जिंदगी का ताज मिला? वो इस जहान का रहने वाला है, इस जहान में रहेगा और यहीं अब्दुल्लाबाद आग गंदक की दीन में डाल। आखिरी हवाला पढ़ने से पहले आखिरी पॉइंट 7वां, माफी। आज जैसी माफ नहीं कर, मैं इसको शॉर्ट करूंगा, टाइम काफी हो गया। माफी, फॉरगिवनेस। हम माफ करना नहीं चाहते,
ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਲਿਆਵੋ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। आज हम ऐसा रवैया, हम माफ करना नहीं चाहते। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कितना सताए जाएगा। वो कहता है तुम कोई ऐसी आजमाइश तुम पे आएगी नहीं जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि वो निकलने का रास्ता मुहैया करता है। कितना सताया जाएगा, लेकिन माफ नहीं करता। ये नहीं हो सकता। आज बड़े बड़े खुदा के खादम, बड़े बड़े जो अपने आप को सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग कहते हैं, आज वो कहते हैं अब माफ नहीं करना, मैं बाकी जो मर्जी कर लूंगा। कलाम कहता है माफ करना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। कलाम कहता है अगर तू मस्बा पे आया और अपने भाई से नाराज है, पहले जा अपने भाई से माफी मांग, उससे तल्लका ठीक कर, फिर मस्बा पे आ और फिर पाक शराकत में शामिल हो। आज असि खुदा को तो कदेली पाक शराकत के लिए बैठे हैं, माफ नहीं कर। ये आखिरी चाबी है जो अक्सर आज के दौर में हम नहीं करते, माफ नहीं करते। तो अजीजों, मैं इसको यहां पे समअप करूंगा। 7 पॉइंट्स फिर रिपीट करते हैं। 7 चाबियां। पहली, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, डू यू हैव? वॉकिंग तो सच्चाई में चलना, डू यू हैव? फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, रूह के फल, डू यू हैव? और rejoice, be glad when persecuted because of righteousness. रास्तबाजी के सबब से सताए जाना और खुशी करना, डू यू हैव? आपके पास है। 5वीं, तौबा और दुआ, प्रेयर एंड रिपेंटेंस। 6ठी, वफादारी, फेथफुलनेस। 7वीं, माफी, फॉरगिवनेस। 7 चाबियां अगर आपके पास हैं तो आप मुबारक हैं। ईमान रखें, तसल्ली रखें कि जब भी वक्त आए हम तैयार हैं। ईमान रखते हैं कि ये 7 चाबियां मेरे पास हैं, फिर ईमान रखें। 7 चाबियों के बगैर ईमान आपको बादशाही में दाखिला नहीं। आखिरी हवाला पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। मुकाशफा की किताब और 14वां बाब है, उसकी 13वीं आयत है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। कौन सी मेहनतें? बेस्ड ऑन दी 7 कीज। बहुत बड़ी मुशक्कत मेहनत है, कुश्ती है बहुत बड़ी। 7 कीज, कभी गौर कीजिएगा बैठ के। और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। जो मेहनत की, जब उसका फल मिला, वो आपके अमाल, जब वो किया, आपने परफॉर्म किया, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ
وہ آپ کی اعمال ہے، عمل ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کلام کہتا ہے اچھی یا بری بات ہر ایک عدالت میں لائی جائے گی۔ خدا حافظ۔ اس لیے عزیزو